اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے، تو ایک مرتبہ آپ بھی درود شریف ضرور پڑھیے گا، تاکہ درود شریف جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ہماری عزت اور مقام بلند ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو قرآن کریم فرقان حمید کی دو سی صورتیں جن کا شعبان کے اندر پڑھنا یقین جانیے انتہائی فائدہ مند ہے، رزق میں برکت کے لیے انتہائی بہترین دن چل رہے ہیں، اور ان دنوں میں شعبان کے ان دنوں میں یہ دو صورتوں کا جو عمل ہے، یہ وظیفہ ہے جو پڑھنا ہے، بے روزگاری سے یقینی اللہ کے فضل و کرم سے نجات ملتی ہے، کوئی تنگ دستی اللہ کے کرم سے نہیں آئے گی۔ اور یاد رکھیں، دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اس کی حقیقت میں بولنے میں جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سبق دیا، ایک آپ نے جو ہمیں ارشاد فرمایا ہمارے لیے کہ یہ ایسی صورتیں ہیں جو رزق کی تنگی کو ختم کر دیتی ہیں، اور انہی میں ایک صورت جو ہے صورت واقعہ ابن کثیر نے بحوالہ ابن عساکر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو فرمایا اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ پھر پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے جو ہے کسی طبیب کو بلاتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے طبیب ہی نے بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے بیت المال سے کوئی عطیہ بھیج دوں؟ تو فرمایا مجھے اس کی بھی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عطیہ لے لیجئے، وہ آپ کے بعد آپ کی لڑکیوں کے کام آئے گا، کیونکہ ان کی بیٹیاں ہی تھیں، تو اس وجہ سے۔ تو فرمایا کہ آپ کو میری لڑکیوں کے بارے میں یہ فکر ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی، مگر مجھے یہ فکر اس لیے نہیں ہے کہ میں نے اپنی لڑکیوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص رات میں سورۃ واقعہ پڑھا کرے تو وہ کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو جی ہاں، اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے فرمان کو حضور کے صحابی نے مرتے وقت بھی کتنا پختگی کے ساتھ یاد کیا ہوا ہے اور کس طرح عمل پیرا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دنیا غلط بیانی کر سکتی ہے، دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ جانے جانا رحمت کل جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ کلمات اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ میری بیٹیوں، فقر و فاقہ سے اگر عاجز ہو جاؤ تو سورت کو ضرور پڑھا کرو، اللہ کریم تمہیں دین دنیا کی عزتوں اور رزق سے دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ تو جی ہاں، سورت واقعہ ہی ایک ایسی سورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ کریم کا کرم برستا ہے۔ جو شخص فقر و فاقہ سے عاجز ہو تو اسے اس سورت کو پڑھنا چاہیے،
اس کی برکت سے ذلت، خواری اور تنگدستی جاتی رہے گی۔ اس کے ساتھ سورت کوثر کا عمل، سورت واقعہ اور سورت کوثر 2 سورتوں کا عمل ہے، ان کے پڑھنے سے ذلت، خواری، تنگدستی جو ہے وہ چلی جاتی ہے، مال اور دولت اور عزت بڑھتی ہے۔ اگر ایک انسان ہمیشہ پڑھتا رہے گا تو کبھی بھی محتاج نہ ہوگا۔ اگر کسی کی میت یعنی قبر پر پڑھا جائے، یہ سورت واقعہ پڑھی جائے، اس کی اتنی فضیلت ہے، تو قبر اس کے عذاب سے اللہ کریم نجات عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک لکھ کر عورت کے بازو پر باندھیں تو بچہ بآسانی پیدا ہو۔ تو بہرحال یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو ان 2 صورتوں کا یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے اور کس وقت کرنا ہے، یہ میں آپ کے سپرد کرنے جا رہا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے کہ اس عمل کو صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ایک یہ وقت ہے، اور ایک رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، اور بیسٹ جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے، کہ جب دنیا سو رہی ہو، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر اپنے رب سے رزق کی دولت مانگ رہے ہوں گے، تو اللہ کریم ہمیں اور زیادہ مالا مال عطا فرمائیں گے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ اس عمل کو کریں۔ اگر عشاء کے بعد آپ کسی مجبوری کے بنا پہ نہیں کر سکتے تو اسے فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے جو وقت ہے اس وقت میں ضرور کریں، تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر سورۃ الواقعہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورۃ الکوثر جو ہے وہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ واقعہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ساتھ میں سورۃ الکوثر جو قرآن کریم کی سب سے مختصر صورت ہے، اس صورت کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور کوشش کریں کہ یہ عمل شعبان کے مبارک مہینے میں 3 دن چلے، ورنہ 1 دفعہ اس عمل کو ضرور کریں۔ رزق میں فراخی کے لیے مجرب عمل ہے، ہر قسم کی مصیبت، تکلیف، مالی مصیبت، تکلیف سے بھی نجات ملے گی۔ تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہماری ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ اللہ حافظ، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔